بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم باری تعالیٰ کا احترام۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، اسی طرح اللہ کا نام اور آپ کا اسم گرامی بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور ان کی عظمت کا ذکر آتا ہے، اسی طرح اللہ کے نام کی بڑائی اور کبریائی کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ لیا جائے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ آپ پیشاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نے پیشاب سے فارغ ہو کر وضو کر لیا۔ پھر آپ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کا نام بغیر طہارت اور پاکیزگی کے لوں، اس لیے میں نے اس وقت تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ کیونکہ جب کہیں گے نا وعلیکم السلام، تو السلام جو ہے اللہ کا نام ہے۔ السلام قرآن میں بھی آیا بار بار، السلام المؤمن المہیمن، تو اللہ کا نام ہے السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام مبارک کا اتنا احترام کیا کہ آپ نے بغیر وضو ان صحابی کے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اس میں لفظ السلام آ رہا تھا، اللہ کا نام آ رہا تھا۔ اور بعد میں ان سے معذرت بھی کر لی کہ بھائی آپ کچھ بدگمانی اپنے اندر پیدا نہ کریں کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں بھی پیشاب سے فارغ ہوا اور وضو نہیں کیا۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اللہ کے نام کا۔ علیکم السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا احترام، جس طرح اللہ کے نام نامی کا احترام ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا احترام بھی ضروری ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت بشر ابن الحارث، جو حضرت بشر حافی کے نام سے مشہور ہیں، جو ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے چونکہ قرآن میں اللہ نے زمین کو اپنا فرش بتایا ہے، اور ہم اپنے گھروں کے فرش پر چپل لے کر تھوڑی چلتے ہیں، چپل باہر اتار دیتے ہیں، ننگے پیر رہتے ہیں گھر میں۔ تو بھلا اللہ نے اپنی دھرتی کو فرش بتلایا ہے تو اللہ کے فرش پر جوتے چپل پہن کر کیسے چلیں؟ لہذا زندگی بھر انہوں نے اپنے پاؤں میں چپل نہیں ڈالے، اس احترام کی وجہ سے۔ اور اللہ نے نوازا کیسا تھا ان کو، اور کس وجہ سے نوازا تھا وہ پیچھے گزر گیا کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہے اور مٹی میں گرد و غبار میں اٹا ہوا۔ انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو پاک کیا، صاف کیا، کپڑے سے دھویا، اس پر عطر لگایا، عطر لگانے کے بعد پھر احترام سے ایک جگہ رکھ دیا۔ چنانچہ خام میں ان کو یہ اعلان کرا دیا گیا، ان کے کان میں آواز پہنچا دی گئی کہ جس طرح تم نے آج ہمارے نام کا ادب و احترام کیا ہے، ہم بھی تمہارا ادب و احترام کر کے تمہیں دکھلائیں گے۔ چنانچہ ان کا تو معمول تھا ننگے پیر پھرنے کا، تو اللہ نے ان کے اس عمل کی لاج یہ رکھی کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے تو کوئی پرندہ، درندہ، چرندہ، چوپایا وہاں پیشاب پخانہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام ان کے لیے بن گیا تھا، جس راستے سے وہ گزرتے تھے تو وہاں کسی چوپائے کی، کسی جانور کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس راستے کو پیشاب پخانے سے خراب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کے بظاہر چھوٹے چھوٹے عمل کی اتنی لاج رکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی احترام ہے کہ جب آپ کا نام لیا جائے تو پورا احترام کے ساتھ۔ محمد آپ کا سب سے بڑا نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی 99 نام ہیں، لیکن خاص طور پر لفظ محمد جب بولا جائے تو پورے احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ بولا جائے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے خادم خاص کا نام محمد تھا، بادشاہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے اس کو تاج الدین کہہ کر آواز دی، نام تھا محمد اور آواز دی تاج الدین، ادھر آؤ۔ خادم نے اس وقت تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ وہ 3 دن تک بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ اسی سوچ میں پڑ گیا کہ یار پتہ نہیں بادشاہ نے مجھے تاج الدین کیوں کہا، ہمیشہ محمد کہتے تھے، اور شاید کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہو کہ مجھے اپنے نام سے نہیں پکارا۔ 3 دن تک اسی غم میں ڈوبے رہے۔ سلطان محمود رحمہ اللہ نے اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھا۔
خادم نے جواب دیا کہ آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے خلاف معمول تاج الدین کہہ کر پکارا۔ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں 3 دن تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکا۔ میں اسی پریشانی میں رہا کہ کچھ مجھے یاد آ جائے کہ ایسا کیا ہو گیا میری طرف سے، کیسی کیا گستاخی ہو گئی کہ مجھے میرے نام سے بھی نہیں پکارا گیا۔ اور یہ سارا وقت انتہائی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں گزرا ہے۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا، میں ہرگز تم سے بدگمان نہیں ہوا، لیکن میں نے جس وقت تم کو تاج الدین کے نام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضو نہ تھا۔ مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ بغیر وضو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام اپنی زبان پر لاؤ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ادب اور احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حالانکہ بادشاہ وقت ہے، بادشاہوں کو ان چیزوں کی کیا پرواہ۔ وہ ایک چھوٹا سا مالدار آدمی، چھوٹا سا رئیس کسی عہدے پر اگر بیٹھ جائے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بس اب دین سے کیا تعلق، دین کے کام، دینی احکامات، نماز روزے، دین کے احکامات، شریعت تو بس میرے لیے تھوڑا، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ لیکن اتنے بڑے بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن دین کا، دینداری کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا اتنا احترام کہ بے وضو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ تو یہ ہے حقیقت میں عشق نبوی، محبت رسول جس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 وصیتیں ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی جن کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑوں گا۔ نمبر 1، مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی۔ مسکین لوگ، غریب لوگ اور معاشرے کے اندر پسماندہ، گزری ہوئی نظر سے دیکھے جانے والے لوگ جن کو کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، ان کے کم رتبہ ہونے کی وجہ سے، ان کے مسکین ہونے کی وجہ سے، ان کے مال و دولت والے نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی مسکنت آئے، عاجزی پیدا ہو تمہارے اندر، اور اللہ کا شکر تم کر سکو کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے اور ان بیچاروں کو اتنا بھی نہیں نوازا، تو تاکہ تمہارے اندر شکرانے کی عادت پیدا ہو جائے۔ لیکن جب آدمی بڑوں کے بعد بیٹھتا ہے تو شکوے شکایت کی عادت بن جاتی ہے اس کی، اپنے من کے اندر اللہ کی ساری نعمتیں جو بے شمار ہیں اس کو پھیکی لگتی ہے، اور وہ دوسروں کو ہی دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، فلاں کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ لیکن جب اپنے سے کم درجے والوں کے پاس بیٹھے گا تو پھر شکرانے کا مزاج پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کی شکر کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ وصیت فرمائی۔ دوسری، دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کم کو دیکھا کرو، جو دنیا میں اپنے سے بڑھ کر ہیں انہیں نہ دیکھا کرو، یہ بات آ گئی۔ نمبر 3، صلہ رحمی کیا کرو، خواہ قتل ہی کر دیے جاؤ، تم جوڑنے کی کوشش کیا کرو، چاہے سامنے والا رشتہ دار کتنے ہی توڑنے کے چکر میں کیوں نہ ہو، بہانے سے رشتے ناتے کیوں نہ وہ توڑ دیتا ہو، لیکن تم اپنی طرف سے صلہ رحمی کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ کوئی بات نہیں، وہ تمہیں عزت نہیں دے رہا ہے، تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کر رہا ہے تو نہ کرے، اس سے پوچھا جائے گا، لیکن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، یعنی اتنا زیادہ ظلم رشتہ داروں کی طرف سے، تعلق والوں کی طرف سے تم پر ہو جائے، لیکن تم پھر بھی صلہ رحمی کرنا مت چھوڑو، اپنی طرف سے کوشش کرو کہ تعلقات قائم رہیں اور رشتہ داریاں جڑی رہیں، اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کہ رشتہ داری کے اندر رخنا پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت پڑھا کرو کہ یہ بھلائی کے خزانوں میں سے ہے، یہ بھلائی کا خزانہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے یہ وہاں سے نازل فرمائے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو 70 بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم جو بیماری اور پریشانی ہے وہ غم اور مصیبت۔ غم اور مصیبت ہم تو بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی تکلیف ان کو سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں فرمایا کہ سب سے کم درجے کی جو مصیبت جس سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے کو، وہ غم اور مصیبت ہے۔ نمبر 5، میں کسی سے سوال نہ کیا کروں،
یہ بھی آپ نے وصیت فرمایا کبھی یہ سوال نہ کرو، اللہ سے سوال کرو۔ نمبر 6، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کام تو کہنے کا ہے، لوگ تو آخر میں کیا کچھ بھی کہیں نہ کہیں، ہمیں کیا لینا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یہ بھی ایک وصیت ہے۔ نمبر 7، میں کلمہ حق کہا کروں گو کسی کو کڑوا ہی کیوں نہ لگے، حق بات کہوں ہمیشہ، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بھلی لگے، اس کی پرواہ نہیں۔ حق پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، منہ دیکھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عادتیں اور یہ وصیتیں اپنانے کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی شریعت و سنت سے مکمل تعلق اور لگاؤ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔